اس چھت نے اس مختصر سے بندرگاہ کو بالکل چھپا دیا تھا۔ فضا سے اس کا دیکھ لیا جانا قطعی ناممکن تھا، اور سمندر سے بھی صرف اسی وقت دیکھا جا سکتا تھا جب دیکھنے والا خلیج میں موجود ہو۔ کھلے سمندر سے نظارے میں درمیان میں بلند چٹانیں آ جاتی تھیں جنہوں نے چاروں طرف سے خلیج کو گھیر رکھا تھا۔ برت پر اس جیسی 2 کشتیاں اور موجود تھیں اور وہاں خاصی رونق تھی۔ نیلی وردیوں میں ملبوس کارکن مختلف کاموں میں مصروف تھے، اور ہر کارکن کے سینے پر ایک کارڈ لگا تھا جس میں اس کی تصویر اور نام وغیرہ تھا۔ غالباً اس کا مقصد کسی اجنبی شخص کو اس جگہ آنے سے روکنا تھا۔ کچھ افراد دیگر رنگ کی وردیوں میں تھے، یہ شاید اعلیٰ عہدیدار تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ سارے ہی سفید فام تھے، جبکہ نیلی وردی میں اکثر افراد رنگدار لوگ تھے۔ مسلح گارڈز جو سب رنگ کی وردیوں میں تھے اور کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، البتہ سفر کے دوران انہوں نے عام کپڑے پہن رکھے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ وہاں کوئی بھی فرد سادے لباس میں نہیں تھا، میرے اور عبید صلاح کے علاوہ۔ نیچے اترو، سیاہ فام گارڈ نے کہا۔ قریب سے دیکھنے پر میرا اندازہ درست نکلا۔ برت قدرتی نہیں تھی، بلکہ اسے چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے اوپر بنا قدرتی چھجا اتنا بڑا نہ ہو، لیکن برت کے لیے چٹانوں کو کاٹنے کے بعد یہ از خود بڑا ہو گیا تھا۔ پتھر کاٹ کر صرف برت ہی نہیں بلکہ اندر ہال بھی بنائے گئے تھے جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ برت پر کئی کرینیں نصب تھیں جو سامان اتارنے چڑھانے کا کام کر رہی تھیں۔ ہم کریٹوں کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے جن سے بو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان میں شراب تھی۔ یہ شاید ارد گرد کے ممالک کو اسمگل کی جاتی ہوگی، کیونکہ سوائے بھارت اور سری لنکا کے اس خطے کے کسی ملک میں شراب کی آزادی نہیں تھی۔ لا محالہ یہ اسمگل ہو کر وہاں جاتی تھی۔ اس سے ذرا آگے سامان کا ڈھیر لگا تھا جو خلیج سے طاقت کے زور پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس سامان کے لیے 30 افراد اپنی جان سے گئے تھے۔ مجھے شبہ تھا کہ جان گیری نے انہیں صرف انتقام لینے کے لیے ہلاک کیا تھا، بلکہ خلیج کی تباہی کی اصل وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی قزاقی چھپی رہے۔ کپتان صلاح الدین اور جان گیرے کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اس خطے میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ان قزاقوں کے ہاتھوں لٹتے رہے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر لوٹنے والے بحری جہاز اور ان کی کمپنیاں ان واقعات کی رپورٹ نہیں کرتی تھیں۔ برت سے اتر کر ہم ایک پکے راستے سے گزرتے ہوئے ایک ہال تک پہنچے۔ یہ سب اس چٹانی سلسلے کے اندر تھا جو کسی بڑی پہاڑی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس طرف سے اس کی وسعت یا گہرائی کے بارے میں اندازہ لگانا قطعی ناممکن تھا۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان چٹانوں کے عقب میں کیا تھا۔ حال میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، یہ سب چھوٹے ساخت کی جیپیں تھیں۔ ہر جیپ پر 4 افراد سفر کر سکتے تھے۔ مجھے اور عبید صلاح کو ایک جیپ پر سوار ہونے کو کہا گیا۔ جب ہم اس کے عقبی حصے میں بیٹھے تو ہمارے ہاتھ میں لگی ہتھکڑیوں کو جیپ کے لگے حکوں میں لاک کر دیا گیا، غالباً اس بنا پر کہ ہم راستے میں کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ حال کے دوسرے سرے پر سرنگ جا رہی تھی۔ ابھی ہم روانہ ہو رہے تھے کہ اس سرنگ سے ایسی ہی ایک جیپ نکلی، گویا یہ سرنگ ٹریفک کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ جیپ چھوٹی ہونے کے باوجود طاقتور اور برق رفتار تھی۔ سرنگ چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی اور اتنی کشادہ تھی کہ 2 جیپیں آرام سے پہلو بہ پہلو چل سکتی تھی۔ اندر ہی 10 گز کے فاصلے پر دیواروں کے ساتھ طاقتور لائٹس نصب تھی۔ ان کی روشنی میں سرنگ کا ایک ایک حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اندر گھٹن کا احساس نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا خیال رکھا گیا تھا۔ سرنگ کوئی میل بھر لمبی تھی اور ہم 5 منٹ بعد اس کے دوسرے سرے تک جا پہنچے۔ یہ کوئی وسیع غار تھا جسے مناسب رد و بدل کے بعد ہال کی شکل دے دی گئی تھی۔ نہ صرف جیپوں کی پارکنگ کا انتظام تھا بلکہ ایک طرف ورکشاپ اور پیٹرول بھرنے والا پمپ بھی موجود تھا۔ جیپ سے اتار کر ہمیں پیدل ہال یا غار کے باہر لایا گیا تھا، اور میں ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے اس خفیہ بندرگاہ نے حیران کیا تھا تو دوسری بار مجھے چٹانوں کے دوسری طرف کے نظاروں نے حیران کر دیا تھا۔ ہم بلند پہاڑی کے اوپری حصے میں کھڑے تھے۔ یہاں مجھے درست طور پر معلوم ہو گیا کہ ہم ایک جزیرے پر ہی تھے۔ کئی سمتوں میں بعید فاصلے پر سمندر اپنی جھلکیاں دکھا رہا تھا۔ ہم سطح سمندر سے کوئی 2000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سرنگ اس قدر بلندی پر جا کر نکلے گی۔ یہ شاید سرنگ کی ساخت کا کمال تھا کہ مجھے جیپ کی بلندی کی طرف جانے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ نیچے کا منظر اتنا سحر انگیز تھا کہ آدمی کھو کر رہ جائے۔ اس طرف بے حد گھنا جنگل تھا جس میں بے شمار اقسام کے بلند و بالا درخت اگے ہوئے تھے۔ ان درختوں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ جنگل کے درمیانی حصے میں ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ شاید اس طرف پانی کا کوئی ذخیرہ تھا جس سے صبح سویرے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ جنگل کے بعد سرسبز پٹی کے ساتھ بے شمار مکانات نظر آ رہے تھے۔ اتنی دور سے یہ کھلونوں جیسے لگ رہے تھے۔ آبادی کا یہ سلسلہ ساحل سے تھوڑا دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک اچھا بھلا قصبہ تھا، سیاہ فام گارڈ نے کہا۔ کھڑے کیوں ہو، چلو پیدل، عبید صلاح نے فکر سے کہا۔ نہیں، تمہارے لیے رولز رائس آئے گی، گارڈ نے مذائقہ اڑاتے ہوئے کہا۔ پیدل چلو لاڈ کی اولاد، چلو، عبید صلاح نے شانے اچکائے۔ لیکن راستے میں بھاگ نکلا تو شکوہ مت کرنا۔
میں اس بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس حالت میں بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ اس کے چاروں طرف اس کے خون کے پیاسے دشمن تھے، اور نہ بچنے کی کوئی راہ نظر آتی تھی اور نہ فرار کی ترکیب۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔